الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما وقال اللہ تعالیٰ فی مقام اخری وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا تھا، اس کے لیے باقاعدہ یہ تعلیم دی گئی کہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے مختلف طریقے بتائے، دین کی ساری باتیں بتا دیں، اور اس کے لیے آخر پہ آپ نے اعلان فرمایا کہ کیا میں نے تم کو دین پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ جو 1,40,000 تھے 10 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو آپ نے فرمایا انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اے خدا گواہ رہنا۔ اور پھر جو بدن کی صحت کی باتیں تھیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں، کیونکہ ان کا تعلق حکمت و دانائی اور تزکیہ نفوس کے ساتھ تھا، اور جو تعلیمی کتاب تھی وہ خدا نے آپ کو دی تھی اور آپ کے دل پہ اتاری تھی، اور حکمت و دانائی بھی آپ کے دل پہ اتاری، اور نفوس کو پاک کرنا ظاہری طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی۔ روحانی طور پر تو سارا دین آ گیا، اور جسمانی طور پر طب کی باتیں تھیں، صحت کی باتیں تھیں، برائیوں سے بچنے کی باتیں تھیں، حرام کھانے کی باتیں تھیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ تمام حرام چیزیں جن کے ذریعے سے علاج ہو سکتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے روک دیا کہ یہ چیز جو حرام ہو اس سے شفا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے پاکیزہ چیزوں کے ذریعے سے شفا کا سلسلہ نبی پاک نے یہاں پر بیان کیا۔ اور ڈاکٹر خالد غزنوی نے جو کنگ ایڈورڈ کالج سے MBBS کر رہے تھے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات طب ہیں ان کو اسپیشلائز کیا، اور ان کے ذریعے سے تمام احادیث کو جمع کیا، اور قرآن مجید کے فہم کو دسترس میں لا کر اس کو وہ چیزیں بیان کی جو ظاہر ہے کہ جن کی فیلڈ نہیں ہے ان سے پوچھا بھی نہیں جا سکتا۔ اور آج کل کے جو ڈاکٹر تحقیق کر رہے ہیں وہ جسمانی عوارض یا مختلف جو خدا نے نعمتیں بیان کی ہیں ان کو تو وہ بیان کر سکتے ہیں، علماء صرف دین کی بات بتا سکتے ہیں، فتوے بتا سکتے ہیں، اور مختلف حدیث کی کتابیں جو دین اور روحانیت سے تعلق ہیں وہ بتا سکتی ہیں۔ تو یہاں پر طب کے سلسلے میں ڈاکٹر خالد غزنوی نے جو سیرت کا ایوارڈ بھی وصول کیا تھا، اور انہوں نے مختلف چیزوں سے، جس کو کہتے ہیں کہ نبی پاک نے قرآن مجید کے ذریعے سے علاج کیا ہے، شفا کے ذریعے سے، دم کے ذریعے سے شفا، دوا کے ذریعے سے، غذا کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے، یہ 4 باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ تو ہم آج کل چل رہے ہیں دوا کے ذریعے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی مختلف احادیث کی کتابوں میں، جس نے ہم نے کہا کہ ابن قیم نے 700-800 سال پہلے وہ کتاب مرتب کی تھی، اور باقی احادیث میں بھی موجود ہیں، جیسے ابن الماجہ کی باقاعدہ کتاب و طب ہے، اس میں احادیثیں جمع کی گئی ہیں۔ اور یہاں پر جو ڈاکٹر خالد غزنوی کی کتاب ہے جدید طب نبوی اور جدید سائنس، میں سے کچھ باتیں میں نے کلیکٹ کی ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ اور اس لیے کہ قرآن مجید سورۃ اسراء 15واں پارہ ہے اور 82 نمبر سورت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور جو کچھ ہم نے قرآن میں سے نازل کیا ہے وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اترا ہے وہ من جانب تھا، تو اس لیے اللہ پاک کہتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر جو کتاب قرآن مجید نازل کیا ہے
اور حکمت بھی اتاری ہے، اور وہ چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے، اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کا تعلق جسمانی عوارض اور مختلف بیماریوں کی صورت میں تھا، اور النساء کی آیت نمبر 113 ہے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا اس میں کہا کہ یہاں پر انجیر کا ذکر ہے، اور وہ انجیر جو وہاں پیدا ہوتی ہے جس کو شام کا علاقہ کہتے ہیں، اور زیتون پیدا ہوتا ہے جو اٹلی ہے اور اسپین ہے، ان کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو یہ گرم چیزیں ہیں۔ ان کے ساتھ انجیر کے لیے کہا گیا کہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے، اور اگر اس کو جلا کر زخموں پہ لگایا جائے یا اور سرک پہ لگایا جائے تو بال اس سے اگتے ہیں، اور 70 بیماریوں کی اس میں شفا ہے۔ ابن سنی کی روایت ہے، اور المستدرک کی حاکم کی روایت ہے، اور مختلف دق کی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی زیتون کے تیل سے 1940 میں کیا گیا تھا۔ اور انجیر قرآن کا پھل ہے، اور یہ زیتون بھی قرآن کے ذریعے سے دریافت ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے مختلف بیماریوں کے لیے نبی پاک کی تعلیمات ہیں۔ اور شوگر جو ہے وہ بہترین علاج اس کا وہ قرآن نے اتارا، اور یہ چیزیں شہد کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے ذریعے سے علاج کیا۔ تو جب یہ کہا گیا کہ اس سے تو تکلیف بڑھ گئی، آپ نے فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جب شہد کو بار بار پلایا گیا تو اس سے شفا ہو گئی۔ اور انگریزوں نے بھی 1940 میں باقاعدہ دل کی بیماریوں کے لیے ایسے بندے کو جس نے ویٹ لفٹنگ کرنی تھی اور اس کو یرکان ہو گیا تھا، تو 3-4 دنوں کے اندر 1 کلو سے اوپر شہد کو پلا دیا گیا تو اس کی تمام بیماری یرکان ختم ہو چکی تھی، اور ڈاکٹر حیران ہوتے تھے، اس لیے کہ اللہ پاک کہہ چکا ہے کہ شفا ہے اس میں، ہمیں ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور کومنٹ کرنا چاہیں تو ہم ویلکم کریں گے۔